جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلى آلہ وسلم۔ چند اشعار سماعت فرما لیں گفت و شنید سے پہلے۔ یہ اس کی ردیف ہے مدینے کی ہوا، یہ مدینہ شریف کی حاضری کے وقت نماز فجر کے بعد جو وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس سے متاثر ہو کر میں نے اشعار کہے 7 شعر سماعت کرنے سے عرض کیا ہے کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، باعث تسکین دلبر ہے مدینے کی ہوا، باعث تسکین دلبر ہے مدینے کی ہوا، رحمت ہی رحمتیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، خوشنما صد رش کے منظر ہے مدینے کی ہوا، خوشنما صد رش کے منظر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، جان و دل قربان ہے سرکار کے احسان پر، جان و دل قربان ہے سرکار کے احسان پر، ارے میری تنویر مقدر ہے مدینے کی ہوا، میری تنویر مقدر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، ارے میں نہیں ہر زائر خوش بخت کہتا ہے یہی، خوش بختی قید احترازی ہے، میں نہیں ہر زائر خوش بخت کہتا ہے یہی، ارے باغ جنت سے بھی بہتر ہے مدینے کی ہوا، اسے یوں کر دیں باغ میں نے ہوا فارسی، باغ نہیں باغ جنت سے بھی، باغ جنت سے بھی بہتر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا۔ اور یہ شعر چشتی صاحب قبلہ سماعت کیجئے گا، توجہ آپ کی خاص چاہیے، اس میں تغزل ہے، کرتی ہیں سرگوشیاں باد صبا باد نسیم، کرتی ہیں سرگوشیاں، کرتی ہیں سرگوشیاں باد صبا باد نسیم، ارے باد سرسر سے بھی بڑھ کر ہے مدینے کی ہوا، باد سرسر سے بھی بڑھ کر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے۔ آخری شعر ہے کہ گنبد، یہ شعر خاص طور پہ سماعت کیجئے، کتنی گنبد خضرا کا لیتی ہے یہ بوسہ بار بار، منظر نگاہوں کے سامنے رکھیں، حاضر ہو جائے وہاں پر تصور میں، ہوا چل رہی ہے، سرکار گنبد پاک سے ہوا گنبد خضرا کو بوسہ دیتے ہوئے گزر رہی ہے، تصور میں منظر رکھیں اور شعر سماعت کریں تاکہ آپ کو بھی کیف حاصل ہو کہ گنبد خضرا کا لیتی ہے یہ بوسہ بار بار، ارے ایسی خوش قسمت سراسر ہے مدینے کی ہوا، ایسی خوش قسمت سراسر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، باعث تسکین دلبر ہے مدینے کی ہوا۔ ابھی مقطع کا شعر سماعت کر لیں، ارے جسم کی تخصیص کیا قدسی مہک اٹھتی ہے روح، جسم کی تخصیص کیا قدسی مہک اٹھتی ہے روح، ارے فرحت افزا یوں معطر ہے مدینے کی ہوا، سبحان اللہ، فرحت افزا یوں معطر ہے مدینے کی ہوا، کتنی ٹھنڈی کیف پرور ہے مدینے کی ہوا، باعث تسکین دلبر ہے مدینے کی ہوا۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات مصلیان، ہم نے آپ کے سامنے خلاق کائنات کی آخری کتاب قرآن مقدس کی انتہائی اہم بلکہ اہم ترین، تو ہر آیت ہی اہم ہے، آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی بھی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے سامنے جلوہ بار ہے، جلوہ تراز ہے، اس مہینے کو ہم ماہ ربیع النور سے جانتے ہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اس مہینے کا نام بھی ہے ربیع، ربیع الاول، پہلی بہار، یعنی کائنات کی جان کی تشریف آوری ہوئی ہے، باعث کائنات جلوگر میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی ذات بابرکات یقیناً بہار گلستان کائنات ہے۔ ربیع النور، بہار، نور والی بہار۔ اس مہینے کی جب آمد ہوتی ہے، مہینے کا آغاز ہوتا ہے، صرف نیو یارک نہیں، امریکہ کے شہر ہی نہیں، امریکہ کا خطہ ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ 12 تاریخ کی تخصیص نہیں ہے، چاند نکلتے ہی جا بجا محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جیسے ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ ہم نے مسجد کو سجایا بھی، اور ہر روز بعد نماز شام بیٹھتے ہیں بادب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور پھر سرکار کی سیرت سنتے اور سناتے ہیں۔ اب جب 12 تاریخ آتی ہے تو مختلف جگہوں میں، مختلف علاقوں میں، دنیا کے گوشے گوشے میں جناب عاشقان رسول جلوس نکالتے ہیں، بے حد خوشیاں مناتے ہیں۔ مگر آپ کو جاننا ہی ہے، ہم جس ذات کی آمد کی خوشی مناتے ہیں وہ ذات زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو ان سنیوں کو 12 ربیع الاول تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، کیا یہ لوگ سرکار کا معاذ اللہ وفات کا دن مناتے ہیں؟ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرا مدعا یہ ہے، آج سرنامہ تقریر یہ ہے، موضوع خطبہ یہ ہے، موضوع خطاب یہ ہے۔ آج ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، جس نبی کا ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، اور جس نبی کی آمد کے دن کو ہم عیدوں کی عید، سب سے بڑی عید، اصل عید قرار دیتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا خود ساختہ نہیں، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، احادیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے، اس صحابہ کرام کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ میرا نبی گنبد خضرا کے سائے میں محو آب۔ یہ تو میرا دعویٰ ہو گیا، دلیل چاہیے نا آپ کو، دلیل سنیے غور سے۔ بس دلیل، وقت بڑا مختصر ہے، مشکل ہے میں موضوع بات کر سکوں بھائی، دن چھوٹا ہے، آپ بھی تاخیر سے آتے ہو، اب یہ موضوع تشنہ تکمیل رہ جائے گا۔
مسئلہ یہ ہے میرے لیے، اب کہاں سے میں چھوڑوں، کہاں سے چھیڑوں، کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ سبحان اللہ۔ مگر چلیں چند منٹ ہی صحیح، چیدہ چیدہ باتیں ہو جائیں۔ میرے دعوے کی دلیل سننے سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی اس پہ غور کر لیا۔ حدیث کیا ہے؟ ہمارے آپ کے ساری کائنات کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری حیات، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ربیع النور کی 12 تاریخ کو جہاں سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، وہی اسی تاریخ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو خیرباد لکھا۔ دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، دائی آپ، بلا شبہ آپ کا وصال اسی تاریخ کو ہوا، مگر تانا دینے والے ذرا سن لو، نبی کی ولادت بھی ہمارے لیے بہتر، نبی کی زندگی ہمارے لیے بہتر، نبی خود فرما رہے ہیں۔ اور نبی کی موت یعنی ایک آن والی موت، دائمی موت نہیں سمجھیے گا، ایک آن والی موت جو سرکار نے دنیا کو چھوڑا، آنکھیں بند کر لی، میرے سرکار ہماری نگاہوں سے پوش ہو گئے۔ سرکار کی جو آنی موت ہے، ایک آن کی موت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر بات بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حیات و موت دونوں ضدین ہیں، یعنی دونوں نقیض ہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں اپوزٹ ہیں۔ جہاں آگ پائی جائے گی وہاں پانی نہیں پایا جائے گا، جہاں اندھیرے کا وجود ہوگا وہاں اجالے کا وجود نہیں ہوگا، جہاں روشنی ہوگی وہاں پہ تاریکی نہیں ہوگی، جہاں زندگی ہوگی وہاں موت نہیں ہوگی، جہاں موت ہوگی وہاں زندگی نہیں ہوگی۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث پاک کا پہلا جز بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ ساری کائنات کے لیے، بالخصوص ہمارے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم بن کے آئے۔ ہم انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا، ہم آدمیوں کو آدمیت کا درس دیا، ہمارے اندر تہذیب و تمدن کی روشنی بکھیری۔ بلا شبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا خدا کو نہیں جانتی تھی، خدا کو نہیں پہچانتی تھی، دنیا جانے کیسوں کو خدا بنا رکھی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی معرفت کروائی، خدا کا عرفان عطا کیا، خدا کی پہچان کروائی۔ ایک خدا کے سامنے، معبود برحق کے سامنے ہمیں سر بسجدہ ہونے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ بلا شبہ سرکار کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرکار کی موت کیسے بہتر ہے؟ سرکار کی جدائی تو ہمارے لیے جان گسیر ہے، عاشقوں کے لیے بہت ہی صدمے کی بات ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، میرے امتیوں، میرے غلاموں، خوش ہو جاؤ، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میرے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں دیکھو قیامت کب آئے گی؟ موت کے بعد ہی آئے گی نا، سب کی موت ہو جائے گی، ایک بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا، تب نہ قیامت آئے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ قیامت کے لیے موت شرط ہے، اور قیامت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ سمد، ہولناکی کا عالم ہوگا، دردناک منظر ہوگا، جناب عالی سورج سر پہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، اپنا سامنا کیے ہوئے ہوگا، ابھی چوتھے آسمان پہ ہے، کل بالکل سامنے ہمارے سر کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، بے پناہ حدت کا عالم ہوگا، بے پناہ گرمی کا منظر ہوگا، جا کا مناظر ہوں گے۔ اے اور صرف یہی نہیں، کہیں پل صراط کا معاملہ ہے، کہیں میزان کا معاملہ ہے، جانے کیسے کیسے مراحل ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اس لیے قیامت کے روز بھی تمہیں میری ضرورت ہے، تمہیں میری قبر میں بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت ہے۔ پل صراط پہ پار تمہیں کون کرائے گا؟ میزان پہ تمہارا سہارا کون بنے گا؟ یہ 50,000 لمبے دن کی تپش سے تمہیں بچا
بچائے گا کون؟ خدا کے قہر سے تمہیں بچائے گا کون؟ خدا کے عذاب سے تمہیں بچائے گا کون؟ جہنم کی آگ سے تمہیں بچائے گا کون؟ میں ہی شفاعت کروں گا نا، میں ہی شفاعت کا دولا ہوں۔ سنو میرے امتیوں، اگر مجھ پہ موت نہ آتی تو کل قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت کیسے کرتا؟ اس لیے سنو میرے غلاموں، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث کی تشریح ہو گئی، اور میرا دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کی روشنی میں نبی میرے زندہ ہیں۔ دلیل تو بہت، دلائل کے انبار ہیں میرے بھائی، وقت بڑا مختصر ہے۔ پہلے آپ آیت شریفہ پر غور کر لیں، بالکل آسان طریقے سے میں آپ کے ذہن و دماغ میں حیات النبی کی وضاحت کرتا ہوں۔ بڑے آسان طریقے سے، بڑی مشہور آیت ہے، ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے مرنا کہا ہے کیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کل نفس تموت، ہر جان مرے گی، ہر جاندار مرے گا، ایسا نہیں کہا قرآن نے۔ ہر جاندار کو، ہر زیرو کو، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے۔ لفظ ذائقہ سمجھ لو، حیات النبی سمجھ لو گے۔ یہ بتاؤ کہ چکھنا ہوتا ہے کہ کھانا ہوتا ہے؟ بھائی چکھنا چکھنے کی حد تک ہے نا، چکھنے کو کھانا نہیں کہا جائے گا نا۔ ایک بندہ بھوکا ہو، اسے آپ بریانی چکھا کے بولو اس کا پیٹ بھر جائے گا، شکم نہیں ہوگی۔ چکھنا ہے، کھانا ہے۔ قرآن نے کہا، رب کائنات نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیں ذائقہ کو سمجھنا ہوگا۔ ذائقہ کی ماہیت کیا ہے؟ ذائقہ کی حقیقت کیا ہے؟ ذائقہ کی اصلیت کیا ہے؟ ذائقہ کے معاملات و کیفیات کیا ہے؟ وہ ہمیں سمجھنے ہوں گے۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ گئے بازار میں، شریک حیات نے کہا بازار جا رہے ہو ذرا انگور لیتے آنا میرے لیے۔ آپ بازار گئے، فروٹ کی دکان پہ گئے، کیا آپ انگور آنکھیں بند کر کے لے آؤ گے؟ نہیں، پہلے انگور چکھو گے، دیکھو کہ انگور میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، انگور میں چاشنی ہے کہ ترشی ہے، انگور میں مٹھاس ہے کہ کھٹاس ہے۔ اگر کھٹے انگور لے گیا تو شریک حیات پھر جینا دو بھر کر دے گی، لہذا پہلے چکھا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ شے کے چکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے شے کی حقیقت کیا ہے، شے کی اصلیت کیا ہے، شے کی ماہیت کیا ہے، شے کی کیفیت کیا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پہلے معلوم ہوتا ہے؟ انگور کے چکھے بغیر، سیب کے چکھے بغیر جان لو گے اکٹھا ہے کہ میٹھا ہے؟ چکھنے کے بعد ہی نہ معلوم ہوگا۔ اب ذرا قرآن کا تیور دیکھیں، قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ توجہ میں قریب رہے، بالکل توجہ مکمل طور پہ آپ میری طرف مبذول رکھیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چکھنا کیا کہہ رہا ہے؟ ذائقہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذائقہ کے بعد پتہ چلتا ہے شے کی حقیقت کیا ہے، شے کی ماہیت کیا ہے۔ بولو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اتنی بات سمجھ لی آپ نے؟ اب معلوم ہوا قرآنی آیت کا تیور کہہ رہا ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ موت کسے زندگی دے رہی ہے، موت کسے موت دے رہی ہے، موت کسے مردہ بنا رہی ہے، موت کسے زندگی، موت کے زندہ بنا رہی ہے۔ مگر پھر بھی ہمارے ذہن پہ سوال اب بھی ہمارے ذہن کے پردے سے بار بار ٹکرا رہا ہے، پیغام ٹکرا رہا ہے۔ خدا بندہ تیرے فرمان کا تیور یہ کہہ رہا ہے، تیرے فرمان کا اسلوب یہ کہہ رہا ہے کہ ذائقہ کے بعد میں موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ موت کسے زندہ بنا رہی ہے، موت کسے مردہ بنا رہی ہے۔ مگر خدا بندہ ہم تو دیکھتے ہیں موت کا مزہ چکھنے کے بعد انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں، نفس کی رفتار بند ہو جاتی ہے، پاؤں بے حس ہو جاتا ہے، ہاتھ بے حرکت ہو جاتا ہے، جان ختم ہو جاتی ہے، روح نکال دی جاتی ہے۔ اب جسم کے اندر میں زندگی نہیں رہتی، جان نہیں رہتی، وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اب ہم جانیں گے کیسے کہ موت کے مزے نے، موت کے ذائقہ نے اس مرنے والے کو زندہ بنایا کہ مردہ بنایا؟
فرمایا تو محترم دوستو ایسے وقت میں معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سنو میرا خدا فرمائے گا میرے بندو میرے حبیب کا تم نے کیا ارشاد نہیں سنا اگر تمہیں زندگی و موت کا فلسفہ سمجھنا ہے میرے حبیب کا ارشاد سمجھ لو جو انسان میرے نبی کی بارگاہ کا وفادار ہوگا وہ زندہ دو میرے نبی کی بارگاہ کا غدار ہوگا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوگا تو میرے نبی کی بارگاہ کا وفادار ہوگا وہ مر کر بھی زندہ رہے گا موت کے بعد اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑتی ہی رہے گی میرے بندو کیا تم نے قرآن مقدس میں میرا فرمان نہیں سنا میری آیت نہیں سنی جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے ابو جہل و ابو لہب و عتبہ و شیبہ و حارث کے سامنے توحید کا اعلان کیا تھا توحید کی دعوت دی تھی ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی تھی اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا ایسے موقع پر ابو جہل نے نہیں مانا ابو لہب نے نہیں مانا عتبہ نے نہیں مانا شیبہ نے نہیں مانا حارث نے نہیں مانا مغیرہ نے نہیں مانا میرے حبیب افسردہ خاطر ہو گئے میرے حبیب غمگین ہو گئے تو میں نے میرے حبیب سے کہا میرے حبیب انکا لا تسمع الموتى کما قال میرے حبیب صدمہ نہ کرے غم نہ کرے تکلیف نہ کرے یہ مردے ہیں مردے آپ مردوں کو کیا سنائیں گے معلوم کیا ہوا قرآن مقدس نے ابو جہل کو مردہ کہا کہ نہیں کہا بولو ارے ابو لہب قرآن نے مردہ کہا عتبہ کو مردہ کہا شیبہ کو مردہ کہا مغیرہ کو مردہ کہا حالانکہ ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو عتبہ ہو کہ شیبہ ہو چل بھی رہے تھے کھا بھی رہے تھے سو بھی رہے تھے جاگ بھی رہے تھے کاروبار بھی کر رہے تھے کہ سانسیں چل رہی تھی میں قرآن کہتا ہے یہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے میرے حبیب انکا لا تسمع الموتى آپ مردوں کیا سنائیں گے یعنی یہ مردے ہیں مردے یہی قرآن ابو جہل جیسے زندے کو مردہ کہہ رہا ہے اور یہی قرآن جب جو خدا کی راہ پہ مارا جاتا ہے خدا قدوس کی محبت پہ مارا جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے تو میرا خدا فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ یہ شہید یہ میری راہ پہ بننے والا زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے دیکھا آپ نے ہاتھ کٹ چکا ہے پاؤں کٹ چکے ہیں آنکھیں نکالی جا چکی ہیں جسم کا مسئلہ بنایا جا چکا ہے سانسیں بند ہو گئی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خون کے فوارے جاری ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ زندہ ہے معلوم کیا ہوا یہی قرآن مردوں کو زندہ کہہ رہا ہے زندوں کو مردہ کہہ رہا ہے فلسفہ سمجھو قرآن کا تیور سمجھو قرآن کا مزاج سمجھو خدا یہ ذہن کہنا چاہتا ہے ارے سنو زندگی سانس کے چلنے کا نام نہیں موت سانس کے بند ہونے کا نام نہیں بلکہ زندگی میرے حبیب کی وفاداری کا نام ہے اور موت میرے حبیب کی غداری کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سرکار کو وفادار ہے وہ زندہ مردہ ہو کر بھی یقیناً زندہ ہے محترم شہید سے 27 درجہ بلند ہے ایک نبی ہوتا ہے اور میرے نبی کم و بیش 1,24,000 یا با روایت دیگر کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی نبی ہے کتنے درجے بلند ہیں شہید زندہ ہے نبی بھی زندہ اگر نبی زندہ ہے تو نبی سارے نبیوں کے نبی پھر میرے آقا یوں فرماتے حدیث پاک میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی یرزق حی بھی ہے یرزق بھی ہے غور کریں تو رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے بدن کو کھائے پھر میرے آقا فرماتے ہیں نبی اللہ حی کوئی قید نہیں ہے کسی ایک نبی کی سرکار بات نہیں کر رہے ہیں اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہے اور اسے اس کی قبر میں روزی پہنچائی جاتی ہے محترم جب حدیث پاک کی روشنی میں ہر نبی زندہ اسے روزی بھی پہنچائی جاتی ہے
اب اگر ہر نبی زندہ، جو نبی نبیوں کا نبی ہو، مردہ کیسے ہو جائے گا؟ ارے میاں یہی وجہ ہے، معلوم ہے دنیا کوئی انسان مر جاتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھ لو آپ، ایک انسان مر گیا، مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی عدت گزارے گی۔ عدت طلاق کی بھی ہوتی ہے، عدت موت کی بھی ہوتی ہے۔ طلاق کی عدت کیا ہے جناب عالی؟ اس کا مختلف انداز ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جناب عالی عام طور پر 3 حیض کامل عدت طلاق ہوتی ہے۔ عدت موت کیا ہے؟ عدت طلاق میں تو فرق ہوتا ہے، عدت موت میں کوئی فرق نہیں، خواہ وہ بوڑھی بیوہ ہو، جوان بیوہ ہو، باکرہ بیوہ ہو، سیبہ بیوہ ہو، ایک ہی حکم ہے قرآن کا۔ وہ بیوہ عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کے اندر میں پیغام بھیجنا نکاح کا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ عدت کے اندر ہے۔ جہاں 4 ماہ 10 دن 4 اشہری و عشرہ، جہاں 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، اس کے بعد میں عورت چاہے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، بشرط اس کے نکاح جائز ہو۔ بات میں شریف میں آ رہی ہے، معلوم کیا ہوا؟ 4 ماہ 10 دن کے بعد میں عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، مگر معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری بیویاں دنیا میرے چھوڑنے کے بعد میں میری بیوی کے لیے نہ دوسرے سے نکاح جائز ہے، نہ کسی کا پیغام نکاح بھیجنا جائز ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس وقت جائز ہوتا اگر رسول مر جاتے، رسول زندہ ہے تبھی تو میرے سرکار نے فرمایا میری بیویوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے، نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے وہ میری بیوی سے نکاح کرے۔ معلوم یہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ جہاں تک موت کا معاملہ ہے میرے پیارے، جب موت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مردہ نہ بنا سکی تو موت میں اتنی تاب کہاں ہے رسول اعظم کو مردہ بنا سکے۔ مولا میرے بھائی، تاریخ میں اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ صاحب سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام نے مرنے کے بعد بتا دیا کہ صاحب زندگی اور ہے، موت اور ہے، موت کسی اور کو مردہ بنا سکتی ہے، مگر جو واقعی معنوں میں وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے، جو واقعی معنوں میں صاحب ایمان ہوتا ہے، جو واقعی معنوں میں عاشق جان رسول ہوتا ہے، اسے موت مردہ نہیں بنا سکتی۔ واقعہ سماعت کر لیں 2 منٹوں کے اندر میں تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ محترم، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت صابر پیا کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ صابر پاک بابا فرید کے سگے بھانجے کا نام ہے، اللہ کے ولی کا نام ہے، زہد و ورا کے شہسوار کا نام ہے، متقی و پرہیزگار کا نام ہے، ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے۔ صابر پاک کی زندگی میں، حیات ظاہری میں آپ کا مرید آ کے سوال کرتا، حضور والا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑا پریشان ہوں، شافی جواب نہیں مل رہا ہے، بولو سوال کیا ہے؟ حضور یہ بتائیے زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے کہا تیرا سوال بہت ہی گمبھیر سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب تفصیل طلب جواب ہے، انتظار کر، جب میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، دنیا میں چھوڑ دوں، میرے جنازے کی نماز کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ آگے نہ بڑھے، انتظار کرے، ایک گھوڑا سوار آئے گا، نقاب پوش آئے گا، جب وہ میری نماز جنازہ پڑھا لے اس سے سوال کر لینا، وہ بتا دے گا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، مرنا کیا ہے، جینا کیا ہے۔ ہوا بھی ایسا، صابر پاک کا وصال ہو گیا، آپ کی وصیت کے مطابق جنازہ تیار رکھا گیا، انتظار کیا جا رہا تھا، گھوڑ سوار آئے گا، نقاب پوش آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا گیا؟ اچانک ایک گھوڑ سوار آیا، نقاب ڈالے ہوئے آیا، گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، جنازے کی نماز پڑھائی، مڑ کے جانے لگا تو مرید نے دامن پکڑ لیا، حضور جا کہاں رہے ہو؟ حضرت نے کہا ہے سوال کا جواب آپ دو گے، بتائیے موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے؟ معلوم ہے نقاب پوش گھوڑ سوار نے کہا اللہ کے بندے دنیا سوال کا جواب دیتی ہے، میں جواب دوں گا نہیں، جواب دکھاؤں گا کہ تیری آنکھوں میں اتنی تاب ہے، اتنی توانائی ہے، اتنی طاقت ہے، تو جواب کو دیکھ سکے، جواب کا مشاہدہ کر سکے۔ مرید نے بھی کیا پیارا جواب دیا، ارے مرید صابر پاک کا مرید تھا، وہ دیوانہ نہیں تھا، فرزانہ بھی تھا۔ کہا کہ حضور والا میری آنکھوں میں تاب تو نہیں، مگر جس ذات کی میں نے جوتیاں سیدھی کی ہے ان کا اثر ہے، انہوں نے میری آنکھوں میں ایسی توانائیاں پیدا کر
सकती हैं? जवाब दिखाइए। मैं देखूंगा। इतना कहना था जनाब आली मालूम है घोड़सवार निकाब उलट देता है, मुरीद क्या देखता है, सारे वहां लोग मौजूद रहने वाले क्या देखते हैं? जो जमीन पर खड़ा है वो भी साबिर पाक है, जो ताबूत पे लेटा है वो भी साबिर पाक है। कहा सुन, इसे जिंदगी कहते हैं, इसे मौत कहते हैं, इसे जीना कहते हैं और इसे मरना कहते हैं। मोहतरम, उस साबिर पाक ने अपनी नमाज जनाजा पढ़ाकर बता दिया कि रसूल का मौत किसी और को मुर्दा बना सकती है मगर नबी के गुलाम को मुर्दा नहीं बना सकती। जब गुलाम रसूल जिंदा है तो मानना पड़ेगा रसूलों का रसूल भी जिंदा है। हम जो मिलाद मना रहे हैं वो किसी और का बनस्पति नबी होगा जो मुर्दा हो गया है। हम मिलाद मनाते हैं जिंदा रसूल के मुर्दा, जिंदा रसूल का हम मिलाद मनाते हैं। हमारा खुदा भी जिंदा है, रसूल भी जिंदा है, कुरान भी जिंदा है, औलिया भी जिंदा है, इस्लाम भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जिंदा हैं। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी के साथ हम मिलाद मुस्तफा मनाएंगे और खूब मनाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत तशरीफ लाइए।